بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سفر طائف کے کچھ واقعات بیان کروں گی۔ مکہ میں 10 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں صرف چند افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نکل کر دیگر آبادیوں خاص طور پر طائف میں اسلام کی تبلیغ کا فیصلہ کیا۔ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طائف شادابی، سبزے اور انگوروں کے باغات کے لیے مشہور ہے۔ طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں آنے والے تمام قصبوں اور آبادیوں میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ طائف پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قبیلہ بنو ثقیف کے 3 سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ تینوں سردار عبد یلیل، مسعود اور حبیب آپس میں بھائی تھے۔ انہوں نے دعوت حق کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت برا بھلا کہا اور مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ آئے اور وہاں دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک طائف میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آنے لگے تو طائف کے سرداروں نے بازاری اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، تالیاں بجاتے، آوازیں کستے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں لہولہان ہو گئے اور نعالین مبارکہ خون سے بھر گئیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی بہت زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انگوروں کے باغ کے پاس پہنچے اور آرام کی غرض سے باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے حق میں دعا فرمائی۔ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا، جو کفر کے باوجود شریف انسان تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے ایک عیسائی غلام اداس کو انگور کا ایک گچھا دیا کہ انہیں دے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تو اداس نے کہا کہ یہاں کے لوگ تو ایسا کلام نہیں بولتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ شہر نینوا کا عیسائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم نیک مرد یونس بن متی کے بستی کے رہنے والے ہو؟ اداس نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس نے جھک کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، پیروں اور سر کو بوسہ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ طائف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر شروع کیا اور چند روز نخلا نام کی وادی میں قیام کیا۔ وہاں پہاڑوں کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیں تو میں طائف کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں، جس سے یہ سب لوگ درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگرچہ یہ لوگ اسلام نہیں لائے، مگر مجھے امید ہے اللہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بھی پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک دوسرے خوبصورت واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔